ہمارے مہمانوں کو کہ علم میں اضافے کے لیے یاد کروں کہ سن 1963 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا اور اس علاقے کا پہلا دارالقامہ والا ادارہ تھا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر الحمدللہ دینی چرچے تھے اور ایک مدرسہ ریاض المدارس جس کا میں بھی رکن شورا ہوں اور ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر شاہن فضلی صاحب بھی ممبر چکا ہے۔ بہرحال وہ مدرسہ ہے، وہ یہاں کا سب سے قدیم مدرسہ ہے، لیکن دارالقامہ کی حیثیت سے ریاست ٹونک جو ایک اسلامی ریاست تھی اس کا یہ علاقہ تھا، اس کے مرد ہو جانے کے بعد یکایک جہاد اور بے دینی ایسی پھیلی کہ یہاں آس پاس گاؤں میں جیسے سن 1857 کا آپ نے سنا ہوگا کہ دیوبند اور اعظم گڑھ میں نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے نہیں تھے، تب آپ کے بڑوں نے وہ مدرسے قائم کیے اور آج وہاں پر چپے چپے پر علماء اور حفاظ پوری دنیا کو ان سے اپنے محدود اور برابر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی حالات یہ ہو گئے تھے کہ یہاں سے 20 کلومیٹر دور اگر کوئی میت ہو جائے تو 15 کلومیٹر دور سے اس کی نماز پڑھانے والا بلایا جاتا تھا، اگر وہ نہیں آیا تو انتظار نہ کرتے ہوئے ویسے ہی تقسیم کر دی جاتی تھی اور اس پر ایک لکڑی لگا دی جاتی تھی۔ جب وہ آئے گا تو جن بروکر اس کو وہ نماز پڑھانے کا ایک کوڑیا غلہ لیتا تھا، ایک کوڑیا مطلب تقریباً 6 کلو 5 کلو وہ غلہ لیتا تھا۔ اب ایک 5 کلو غلے کے لیے کون اتنی دور چل کر آئے تو وہ اکٹھا 8-10 نمازوں کو پڑھنے کے لیے پہنچتا تھا، ہر قبر پر نماز پڑھ کے اور اپنی کوڑیا غلہ لے کے آیا۔ لیکن آج الحمدللہ اس مدرسے کی برکت ہے کہ پورے علاقے میں یہاں پر چپے چپے حفاظ اور علماء ہیں جو راجستھان میں اور کہاں جا کر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نہ یہ کہ دینی تعلیم بلکہ جیسا کہ بھی ہمارے مہمان معظم نے فرمایا کہ وہ ان تہواروں کے بعد کے فکر مند ہیں۔ ہمارے بڑے بہت پہلے الحمدللہ اس کو لے کر چلے تھے، مگر مالی بے وضاحتی کی بنیاد پر ہم اس کام کو اس ترقی پر نہیں پہنچا سکے جس طرح آپ نے اپنی کارگزاری بنائی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں کہ تعاون علی البر والتقویٰ۔ پھر بھی 12ویں جماعت تک کا مدرسہ بورڈ اور 8ویں جماعت تک کا مدھیہ پردیش بورڈ سے ہمارا مدرسہ ریکگنائزڈ ہے، ایڈٹ نہیں ہے، ہم ان کی کوئی مدد نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کے قوانین ہم پر لاگو ہوں گے۔ وہ اگر ہم ان سے ریکگنائزیشن نہیں کراتے تو ہمارے بچوں کو مستقبل تاریخ ہوتا ہے، ہماری مارک شیٹ کون مانے گا؟ اس کے واسطے ہم اپنے ان بچوں کو، جب یہ بچہ یہاں ابھی حافظ ہوا ہے، جب یہ یہاں سے ہمارے یہاں جائے گا تو 8ویں جماعت کی مارک شیٹ بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی، سند قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو 8ویں کلاس کی مارک شیٹ بھی دی جائے گی۔ یہ اس کی مختصر گزار آپ حضرات میں تشریف لائے، اور آپ نے رہی بات ان کے والد صاحب وغیرہ ہوتے تو مزید کچھ اور فضیلت پر، ان کی فضیلت پر کچھ عرض کرتا، یہ بچوں تو مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں اور آپ حضرات سب اہل علم ہیں کہ ایک حافظ کا کیا مقام ہے۔ آج ایک بچہ یہ حافظ قرآن ہوا ہے، اس کا کیا مقام اب سے ہو گیا کہ جب میدان حج میں اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی نبی بیٹھا ہوا ہے نور کے ممبروں پر یا نبیوں کا کوئی خاص فرشتہ ہے۔ اس طرح اس کے ماں باپ کو تاج کے روشنات کرایا جائے گا۔ ادھر چڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، ان کو خطاب ملے گا۔ آج یہ بچے ہمارے، ان کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ تم جب تک اپنے گھر میں تھے تو ایک شیطان تمہارے ساتھ تھا اور تم گھر کے بچے تھے، لیکن گھر سے جب تک تم چلے ہو تو تمہیں اللہ کے نبی کے مہمان ہونے کا پہلا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے تمہارے پاؤں کے نیچے پر بچھا دی، تمہاری اچھائیاں، تمہاری شرارتیں بھی اللہ کو بے انتہا پسند ہیں۔ دیکھیے ان بچوں کا مقام یہ ہے، تم بچوں کا مقام یہ ہے کہ اب تک یہ طالب تھے، ان کا نام محمد طالب خان تھا یا طالب محمد خان تھا، لیکن اللہ کا خصوصی انعام ان پر یہ ہوا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ۔ کسی کا نام تنہا حافظ نہیں رکھ سکتے، عبد الحافظ رکھا، حافظ کا بندہ، لیکن ان کو اللہ نے اپنا نام دے دیا آج سے، یہ حافظ طالب ہے۔ جو بچہ بھی، جو مسلمان بھی قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اس کو حافظ کہا جاتا ہے، اور حافظ اللہ کا نام ہے، تم لوگوں کو اللہ کا نام مل جاتا ہے۔
یہ تمہارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ جو بچے اپنے پڑھ رہے ہیں وہ محنتوں سے پڑھیں۔ یہاں پر کھیل کا بھی میدان ہے، کھانے کا بھی میدان ہے، ہر طرح کی جو سہولتیں ہیں، کھلی ہوئی ہوا اللہ نے دے رکھی ہے۔ شہری لوگ ہواؤں کے لیے ترستے ہیں، شہری بچے پارکوں میں جاتے ہیں، دور دور تمہارے لیے گھر میں تمہارے پارک، خوب کھیلو، خوب پڑھو، جو تمہیں دنیاوی فائدہ حاصل کرنا کرو۔ دیکھو ہمارے بات ساتھی بھوپال دیکھنے کی نیت سے گئے تھے کہ دیکھیں بھوپال کیسا، آج بھی میں گھبراہٹ آ گئی کہ نہیں بھوپال سے اچھا تو اپنے لیے چلے، یہیں سے بیٹھے بیٹھے بچوں کو تو اس لیے بچوں سے ہی میری گزارش ہے خوب محنت سے پڑھو۔ تمہارے پاس اور ہمارے پاس تم قوم کی امانت ہو، اور قوم تمہارے لیے ہمیں کچھ دیتی ہے جو ہم تم پر خرچ کرتے ہیں۔ تمہارا احسان ہے کہ تم ہم سے خرچ کرا لیتے ہو۔ تم ہو تو یہ مدرسہ ہے، طلبہ ہے تو مدرسہ ہے۔ کرونا میں یہ سب عمارتیں دیکھ رہی تھی، طلبہ نہیں تھے تو عمارتیں تھیں۔ اگر کسی عمارت کا نام مدرسہ ہوتا تو اپنے سرون میں کوٹ یا راضی کی حویلی سب سے بڑا مدرسہ ہوتا۔ لیکن دیکھو آج سرون کا مقام ان حویلیوں کی وجہ نہیں، ریاض الاسلام، ریاض المدارس، سعیدیہ، فریدیہ، دارالقرآن اور فاروقیہ، کتنے مدرسے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان مدرسوں کی وجہ میں ہماری بستی یہاں سے لے کے آگرہ تک علمی حیثیت کی حامل ہے۔ اور دنیاوی تعلیم میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے علاقہ اور ہماری بستی کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ میں ہمارے مہمان مکرم کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ آپ کا میں ایک ایسی بستی میں خیر مقدم کرتا ہوں جس کا ماضی بھی تابناک تھا اور حال بھی تابناک ہے، کہ تقریباً 25 تو یہاں پر پی ایچ ڈی ہیں، لڑکی ایک یا پی ایچ ڈی، بی اے بی ایڈ تو بہت پھرتے ہیں بیچارے، نوکری نہیں مل رہی، 85 ہونے میں ہیں یہاں پر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اور علماء بھی اس علاقے میں سب سے زیادہ بھوپال کے بعد، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھوپال میں بھوپال کے علماء اتنے نہیں جتنے ہمارے یہاں کے علماء، ادیبی حیثیت سے، ادبا کی حیثیت سے، ادیب حضرات، شعراء کرام، شعراء بھوپال میں بھوپال کے اتنے شاعر نہیں ہیں جتنے یہاں ہماری بستی میں شعراء ہیں، اور الحمدللہ استاد شعراء کہ جن کا دور دور جواب نہیں ہے۔ بھوپال والے ان سے حصہ لینا فخر سمجھتے ہیں، اور اپنی مجالس کی صدارت، اپنی نشستوں کی صدارت ان سے کروانا نشست کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ایک ایسی بستی میں آپ کو جس کا ماضی بھی اس اعتبار سے کہ ارباب تصوف کا بھی یہاں پر وفود تھا۔ حضرت شاہ فخر الدین صاحب چشتیہ سلسلے کے، شیخ عبدالقادر جیلانی کے سگے پاک کی اس کے پوتے یہاں مدفون، نقشبندیہ سلسلے کے شیخ بہاؤالدین زکریا کے پوتے پر پوتے سکل پوتے، 3 بزرگ یہاں پر مدفون۔ اور ان یو پی اور گنگوں سے تشریف لائے ہوئے علماء کے لیے عرض کروں کہ دارالعلوم دیوبند کو نائب محتمل مولانا مفتی مبارک علی صاحب کی شکل میں اس سیلون میں، آپ حضرات کے نام سنا ہوگا، مفتی احمد علی سعید جو بعد میں وقت دارالعلوم کے بھی اور اس دارالعلوم کے بھی مفتی اعظم رہے، سر مفتی، وہ اسی بستی کی پیداوار۔ مولانا مظہر بقا جو جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے چیف آف شعبہ تعلیم تھے، وہ اسی بستی کی پیداوار۔ آپ کی گنگوں کے قریب میں ایک بستی ہے، گنگوں والے بات دور ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اس بستی سے منسوخ کر دیتے ہیں۔ ہم نے وہ سمجھے کہ جانتے نہیں، ہم نے کہا یہ کتنے کہاں اور کون سے محلے، تو وہ اصل میں فلک لگاتے ہیں، دلی کو گنگو بنا لیتے ہیں تاکہ دلی والے ہو جائے۔ اس دلی میں مدرسہ امینیہ میں 30 سال بخاری پڑھانا ہے مولانا عبدالسمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی بستی ہے۔ آپ حضرات نے اگر فارسی پڑھی ہوگی تو گلستہ بوستہ جو مولانا سجاد کی طرف جس کا ترجمہ منسوخ کیا جاتا ہے، دیوان حافظ اور شیخ رومی کی مثنوی اور بلدائے نوشتہ اور پنرامہ، یہ تمام کے تمام جو مترجم ہے جو مولانا سجاد کی طرف منسوب ہے، وہ دراصل مولانا عبدالسمی صاحب کا کیا ہوا ہے، جو ہمیں خوب یاد ہے 2 روپے صفحے میں وہ اس خدمت کو انجام دیا تھا۔ اتنی قابلوں کی یہ بستی رہی، الحمدللہ آج بھی ڈاکٹر خالد محمود جو اہم اردو کے شعبے میں مانے جاتے ہیں، جامعہ ملیہ کے پروفیسر رہے ہیں،
وہ بھی اسی بستی کے رہنے والے اور اسی ریاض الاسلام کے ابتدائی مدرس تھے. میں نے بھی ان سے اردو کی دوسری کتاب پڑھی کہ بڑی عظیم بستی رہی ہے. آج اس کا نام ان مدرسوں سے الحمدللہ روشن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچوں کو اپنا علم عطا فرمائے, دین کی دولت سے مالا مال فرمائے. آپ بازار کا تشریف لانا یہاں ہمارے لیے بالغ فضل عظمت ہے. جب ہماری ایک تقریب یہ حفظ کی ہوتی ہے کہ جو بچہ حاصل ہوتا ہے مدرسے کی طرف سے اس کے سر پر ایک رومال باندھا جاتا ہے اور اس کی اور بھی کچھ خاصی خدمت کرتے ہیں. لاؤ بھائی, کہاں ہے وہ رومال, کون باندھے؟